بسم الله الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جایا مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا. بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر. مسلمانوں پھر وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا. تپش سورج سے لو، آسمان سے بجلیاں چھینو. تپش سورج سے لو، آسمان سے بجلیاں چھینو. مسلمانوں کفر کے آشیانوں پر آگ برسانے کا وقت آیا. اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندو، اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندو، کہ اس غازی کے افسانوں کو دہرانے کا وقت آیا. وہ دیکھو روزہ اطہر سے کیا آواز آتی ہے، وہ دیکھو روزہ اطہر سے کیا آواز آتی ہے. مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس تاریخی جشن یوم آزادی کے موقع پر آپ حضرات نے جس عنوان پر ہمیں گفتگو کرنے کی فرمائش کی ہے، سچ بات تو یہ ہے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، اور نہ میری زبان میں وہ طاقت ہے، اور نہ ہی میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک کی تاریخ بیان کر سکوں. آج کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں مختلف تنظیموں، مختلف اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں، بازاروں اور براہٹوں میں، چوک اور چوراہوں میں، گلیوں اور بازاروں میں غیر معمولی دھوم دھام سے یوم آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے، اور غلام ہندوستان کی داستان اور آزادی کی کہانیاں سنائی جا رہی ہے. وہی ہندوستان جہاں وحدت نے پیغام کا گیت گایا تھا، آج وہی ہندوستان جہاں پیار و محبت کے پھول کھلتے تھے، آج وہی ہندوستان جہاں عدل و انصاف، اخوت و مساوات کے ترانے گونجتے تھے، آج وہی ہندوستان جس کے نیلے نیلے اور اونچے اونچے پربت کو دیکھ کر کسی شاعر نے بڑے فخر سے کہا تھا، اونچے اونچے پربت اور نیلے نیلے ساگر، اونچے اونچے پربت اور نیلے نیلے ساگر، دھرتی جیسے پھوٹ بہی ہو دودھ کی کچی گاگر. مسلمانوں آج خوابوں کا یہی دیش تعصب کے شعلوں میں جھلا، آج وہی ہندوستان جہاں پیار و محبت کے پھول کھلتے تھے، آج وہی بموں کے دھماکے ہو رہے ہیں. آج وہی ہندوستان جہاں رام، گوتم چشتی، صوفی سنت مہاتما گاندھی، ڈاکٹر راجندر پرشود اور ٹیگور جیسے سپوت جنم لیتے تھے، آج اسی دیش کے اندر فرقت پرست پیدا ہو رہے ہیں، آج اسی دیش کے اندر ڈاکو قزاق پیدا ہو رہے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور طلباء عزیز، صدیوں کی غلامی کے بعد، بڑی جدوجہد اور غلامی کے بعد ہمارا ملک ہندوستان 15 اگست 1947 عیسوی میں انگریز بھیڑیے کے خونی پنجے سے آزاد ہوا تھا. طویل تاریکی کے بعد آزادی کا سورج ملک ہندوستان میں طلوع ہوا تھا، اور ہمارے ہندوستان کے ہندو مسلم رہنماؤں نے بہت ناقابل برداشت اور مصائب و آلام جھیل کر اس ملک کو آزاد کیا تھا. لیکن کسے معلوم تھا کہ آزاد ہندوستان وطن پرست مسلمانوں کے لیے جہنم کا شعلہ زنگڑا بنا دیا جائے گا؟ کسے معلوم تھا کہ مسلمانوں کے عبادت گاہوں اور مقدس مقامات پر مندر ہونے کا بے ثبوت اور بے دلیل الزام لگا کر ان پر حملہ کیا جائے گا؟ لیکن کسے معلوم تھا کہ اسلام کے نام لینے کے جرم میں ان کو فساد کی بٹیوں میں جھونک دیا جائے گا؟ مسلمانوں آج یہ جنوبی فرقہ پرست تم سے وطن فروش کا اور غدار ملک ہونے کا غدار ملک تم کو کہہ رہے ہیں، اور غیر ملکی ہونے کا الزام تم کو دے رہے ہیں. اس لیے ان کو بتا دو اور ان سے پوچھو کہ بتاؤ غدار وطن کون ہے اور محب وطن کون ہے، اور ان کو بتا دو کہ پہلے یہ طے کرو وفادار کون ہے، پہلے یہ طے کرو وفادار کون ہے، پھر وقت خود بتائے گا کہ غدار کون ہے. ہم پہ الزام بغاوت کا لگانے والوں، اپنے اجداد سے پوچھا ہوتا بے وفا کون ہے. میرے محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں، مسلمانوں کی تاریخ سے یہ بے بیر ہے
تعصب نگاہ سے ہر ایک کو دیکھنے والے یہ فرقت پرست عناصر شاید کہ بھول گئے ہیں۔ اس لیے ان سے پوچھو کہ بتاؤ ہندوستان میں پرچم حریت بلند کرنے والے کون تھے؟ بتاؤ ہندوستان میں انگریزوں سے ٹکر لینے والے کون تھے؟ بتاؤ غلامی سے آزاد کرانے والے کون تھے؟ بتاؤ ہندوستان کو ایٹم بم بنا کر سونپنے والے کون تھے؟ بتاؤ ہندوستان کو لال قلعے کے کون تھے؟ بتاؤ ہندوستان کی لندن کی گول میز میں ہندوستان کی مکمل آزادی کا مطالبہ کرنے والے کون تھے؟ اپنے اجداد کو کبھی بدنام نہ ہونے دیں گے، اپنے اجداد کو نہ ہونے دیں گے، یہ حویلی کبھی نیلام نہ ہونے دیں گے۔ دیکھنا ہے تو دیکھ حکومت دے کر، دیکھنا ہے تو دیکھ حکومت دے کر کبھی کسی شہر میں کوہرام نہ ہونے دیں گے۔ مسلمانوں ان کو بتا دو اور ان سے پوچھو، کیا تم شیخ الہند مولانا حسین احمد مدنی دیوبندی کو بھول گئے ہو؟ کیا تم شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کو بھول گئے ہو؟ کیا تم پاکستان کے ٹینکوں کو اڑانے والے شہید عبدالحمید کو بھول گئے ہو؟ کیا تم امام الہند حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کو بھول گئے ہو؟ کیا تم شیر میسور ٹیپو سلطان کو بھول گئے ہو؟ مسلمانوں آج اسلام کا نام لینے کے جرم میں ہم کو مارا اور پیٹا جا رہا ہے، جیل خانوں کے اندر داخل کیا جا رہا ہے، جبکہ اس اسلام کے لیے دور نبوت میں 360 صحابہ شہید کیے گئے تھے۔ اس اسلام کے لیے خلافت راشدہ کے 30 سالہ دور میں 27,000 صحابہ شہید کیے گئے تھے۔ اس اسلام کے لیے سعید بن جبیر کو حجاج بن یوسف کی عدالت کے سامنے ذبح کر دیا گیا تھا۔ اس اسلام کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے اٹھا، جن کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر 90,000 عیسائیوں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اسلام کے لیے امام مالک کا منہ کالا کر کے مدینے کی گلیوں میں گھمایا گیا۔ اس اسلام کے لیے امام احمد بن حنبل کی پشت پر کوڑے لگائے گئے۔ اسلام کے لیے علامہ ابن تیمیہ کا جنازہ دمشق کے جیل سے اٹھا۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ یہ سنگ گلا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، یہ سنگ گلا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہے باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد